مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بچے ڈن کو دیکھتے ہیں جس کو کلاس میں دھیان نہ دینے کی وجہ سے ٹیچر کلاس سے نکال دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بچی لینا کو بھی اسی وجہ سے پنشمنٹ ملتی ہے۔ یہاں سے لینا اور ڈن کی فرینڈشپ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ دونوں بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں۔ وہ سب کچھ ایک ساتھ کرتے تھے اور کافی خوش تھے۔ بٹ ایک دن لینا کے فادر اسے وہاں سے ایک بڑے سٹی میں لے جاتے ہیں تاکہ لینا کا فیوچر اچھا اور سیکیور ہو سکے۔ ڈن یہ سب دیکھ کے بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیسٹ فرینڈ لینا اس سے دور ہو گئی تھی۔ خیر کافی ٹائم گزر جاتا ہے اور اب ڈن بڑا ہو چکا تھا۔ وہ پیسے بنانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا تاکہ وہ اپنی ایک دوست کے لیے گفٹ لے سکے۔ ایک دن وہ اپنی لاسٹ ڈیلیوری کرنے ایک گھر جاتا ہے تو اسے وہاں ایک تباہ ہوئی جگہ ملتی ہے۔ ادھر اسے ایک دروازہ بھی نظر آتا ہے جس کی دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ وہ آدمی اسے پیسوں کی جگہ ایک ٹی پاٹ دیتا ہے۔ ڈن کافی جلدی میں تھا اسی لیے وہ ٹی پاٹ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس ٹی پاٹ کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے۔ ڈن ٹی پاٹ کے بارے میں تو بالکل بھول ہی جاتا ہے۔ اب ڈن ان پیسوں سے سوٹ لیتا ہے اور اپنی فرینڈ کے لیے بھی ایک اچھا سا گفٹ لے لیتا ہے۔ گھر پہنچنے پہ ڈن کی ایک فرینڈ کی وجہ سے اس کی مدر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈن پڑھائی نہیں کرتا اور کلاسز مس کر کے پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ اب سین شفٹ ہو کے 3 آدمیوں کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ ٹی پاٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ تینوں اسی بوڑھے آدمی کے گھر جاتے ہیں پر وہاں پہنچنے پہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اب رات کو ڈن اچھے سے تیار ہو کے اپنی فرینڈ سے ملنے جاتا ہے اور وہ کوئی نہیں بلکہ لینا ہی تھی۔ بٹ وہاں اصل میں لینا نہیں ہوتی بلکہ صرف لینا کا پوسٹر ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینا بہت امیر ہو گئی ہے اور ایک سٹار بن گئی ہے۔ لینا اور ڈن کے بیچ میں اب کوئی بات چیت نہیں تھی بٹ پھر بھی ڈن کو ابھی تک لینا کا انتظار تھا۔ ڈن کو ابھی تک لینا کا بیسٹ فرینڈز فار ایور والا پرومس یاد تھا۔ ڈن اپنے خیالوں میں کھویا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس ٹی پاٹ سے ایک بڑا سا ڈریگن نکلتا ہے جس کا نام لینگ تھا۔ لینگ ڈن سے کہتا ہے کہ وہ ایک وش ڈریگن ہے جو کہ اپنے ماسٹر کی 3 وشز پوری کرتا ہے۔ ڈن کو لگتا ہے یہ سب کوئی پرینک ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ڈن ابھی اس سب کو ایکسیپٹ کر ہی رہا تھا کہ وہ تینوں آدمی ٹی پاٹ لینے وہاں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لینگ کو اور کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ ڈریگن کا ماسٹر اس ٹائم ڈن تھا۔ اب ڈن ٹی پاٹ لے کے بھاگتا ہے اور وہ تینوں غنڈے اس کے پیچھے آتے ہیں۔ ڈن ویسے ہی یہ وش کرتا ہے کہ کاش اسے کنگ فو فائٹنگ آتی ہوتی اور یہ سنتے ساتھ ڈریگن ڈن کو پاورز دے دیتا ہے۔ اب اچانک سے ڈن میں فائٹنگ پاورز آ جاتی ہیں اور وہ ان سب کو ہرا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں آدمیوں کو بھی ٹی پاٹ لینے کسی اور آدمی نے بھیجا تھا۔ اب اگلے دن ڈریگن ڈن کو بتاتا ہے کہ اس کی ایک وش پوری ہو گئی ہے۔ ڈن اب پریشان ہو جاتا ہے، سوچنے لگتا ہے کہ وہ اب باقی بچی 2 وشز میں کیا مانگے۔ ایک دم اسے کچھ خیال آتا ہے۔ وہ لینگ کو اپنے ساتھ لے کے لینا کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں ٹیکسی میں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے جس سے تنگ آ کے لینگ ڈن کو اڑا کے لینا کے گھر پہنچا دیتا ہے۔ وہاں جا کے ڈن لینگ کو کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ سے لینا کا فرینڈ بنا دو۔ لینگ اس کو کہتا ہے کہ لوگ تو پیسہ، دولت، سونا وغیرہ مانگتے ہیں، تو تم یہ سب کیوں مانگ رہے ہو؟ ڈن اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے یہ سب میٹر نہیں کرتا اور میں لینا کو جانتا ہوں اور اس کو بھی یہ سب نہیں چاہیے۔ لینگ پہ ڈن کی کوئی بات اثر نہیں کرتی اور لینگ اس کو کہتا ہے کہ ہر انسان کو پیسہ اور طاقت ہی چاہیے ہوتی ہے، پر خیر وہ ڈن کی یہ وشز پوری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پیار، دوستی، کسی کو مارنا اور زندگی دینے والے وشز وہ پوری نہیں کرتا تھا۔ پھر ڈن کہتا ہے اچھا چلو 24 گھنٹے کے لیے مجھے امیر کر دو تاکہ وہ لینا کی پارٹی میں جا کے اس سے بات کر سکے۔ بٹ وہاں پہنچ کے وہ دیکھتا ہے کہ لینا کافی بیزی ہوتی ہے اور وہ لینا سے بات نہیں کر پاتا۔ آج لینا کا برتھ ڈے تھا اور وہ اپنے پاپا کا ویٹ کر رہی تھی لیکن وہ نہیں آتے کیونکہ وہ اپنے کاموں میں بیزی تھے۔ لینا روتے ہوئے وہاں سے ایک روم میں چلی جاتی ہے اور ڈن اس کے پیچھے آتا ہے۔ وہ وہاں پہنچ کے اسے تسلی دیتا ہے۔ لینا اس کی بات سن کے اچھا فیل کرتی ہے بٹ اسے پتہ چلتا ہے کہ لینا نے ڈن کو نہیں پہچانا۔ اچانک لینا کو اپنے فادر کی ویڈیو کال آتی ہے اور ڈن بھی ادھر ہی کھڑا ہوا تھا۔ ڈن کی رولیکس واچ اور اچھی ڈریسنگ دیکھ کر مسٹر وینگ ڈن سے پوچھتے ہیں کہ اس کا فیملی بزنس کیا ہے۔ یہاں گھبرا کے ڈن جھوٹ بول دیتا ہے
کہ اس کا ریسٹورانٹ کا بزنس ہے اور اس کا نام ڈین ہے۔ یہ دیکھ کے مسٹر وینگ کافی امپریس ہو جاتے ہیں اور لینا اور ڈین کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں۔ ڈین بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب وہ لینا کے ساتھ ڈیٹ پہ جائے گا۔ وہ لینگ کو یہ سب بتاتا ہے، لیکن لینگ اسے سمجھاتا ہے کہ ہر کوئی پیسے کا پجاری ہوتا ہے اور جب لینا کو تمہارا سچ پتہ چلے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گی۔ بٹ ڈن کو اپنی فرینڈشپ پر پورا یقین ہوتا ہے۔ یہاں لینگ ڈن کو بتاتا ہے کہ یہ دنیا صرف پیسے اور اسٹیٹس والوں کی ہے، لیکن ڈن کو پیار اور دوستی کی طاقت پہ بہت بھروسہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر وینگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بزنس بالکل خراب ہو رہا تھا اور وہ بینکرپٹ ہونے والے تھے، لیکن وہ لینا کو کچھ نہیں بتاتے۔ اب دوسری سائڈ پہ ڈن جلدی سے اپنی مدر کے گھر آنے سے پہلے چینج کرتا ہے اور ان کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھائی کر رہا تھا، لیکن اس کی مدر کو اس کی حرکتیں دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ وہ الکوہول لے رہا ہے اور پھر وہ دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اب ڈن اگلے دن لینا کے ساتھ ڈیٹ کے لیے جاتا ہے اور وہ تینوں آدمی اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ ڈن جب ہوٹل پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ہائی کلاس ایکسپینسو ریسٹورانٹ تھا۔ لینا ادھر اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کے ڈن بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ لینگ سے ہیلپ مانگتا ہے۔ لینگ اس کو کہتا ہے کہ میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا۔ لینگ اس کو بتاتا ہے کہ امیر لوگوں کی طرح ایکٹ کرو، لینا کو اگنور کرو، اسے اہمیت نہ دو، زیادہ سے زیادہ خود کے بارے میں بات کرو، اور ڈن ایسا ہی کرتا ہے، جسے دیکھ کے لینا ڈن کو کہتی ہے کہ تم بھی باقیوں جیسے ہو۔ اب لینا ڈن کا روڈ بیہیویئر دیکھ کے وہاں سے جا ہی رہی تھی کہ وہ تینوں آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈن لینا کو بچا کے وہاں سے نکلتا ہے اور لینا سے ایسے بیہیو کرنے پر معافی مانگتا ہے، جس پہ لینا اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اب وہ آدمی دوبارہ آ جاتے ہیں اور ڈن مل کے ان آدمیوں سے لڑنے لگتا ہے اور اس طرح ان کو ہرا کے ایک روف ٹاپ پہ آ جاتا ہے، بٹ وہ آدمی ادھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ڈن لینا کو خود پہ ٹرسٹ کرنے کا بولتا ہے اور لینگ کی مدد سے ڈینا کو لے کے وہاں سے اڑنے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ زمین پہ اترتے ہیں ڈن کے وش کے 24 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ لینگ ڈن کو کہتا ہے کہ دیکھنا اب تمہیں لینا چھوڑ کے چلی جائے گی، بٹ لینا ڈن کو دیکھتی ہے اور اسے یاد آ جاتا ہے کہ وہ ڈین نہیں بلکہ ڈن ہے۔ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس ٹاؤن میں چلی جاتی ہے اور پھر ڈن اسے اپنی مدر کے پاس لے کے جاتا ہے۔ سب لینا کا بڑا خیال کرتے ہیں اور اسے بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈن لینا کو اسی روف ٹاپ پہ لے آتا ہے جہاں وہ اس کے پوسٹر سے باتیں کرتا تھا۔ وہ لینا کو دوبارہ ڈیٹ پہ چلنے کا کہتا ہے، لیکن لینا کو اسی ٹائم اپنے اسسٹنٹ کی کال آتی ہے اور وہ ڈن کو کہتی ہے کہ میری اس لائف کے لیے میرے فادر نے بہت کچھ کیا ہے، وہ ڈن کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ سب سن کے ڈن کو بڑا دکھ ہوتا ہے اور وہ لینگ کو کہتا ہے کہ میری لاسٹ وش پوری کر دو اور مجھے امیر کر دو، بٹ اس بار لینگ اس کو کہتا ہے کہ پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈن کو اپنی سٹوری سناتا ہے کہ وہ ایک بہت لالچی آدمی تھا جسے پیسے سے بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں امیر آدمیوں سے کر دی تھی اور اس کا بیٹا بھی سونا ڈھونڈتے ڈھونڈتے مارا گیا تھا۔ جب اس کے خود کے مرنے کا ٹائم آیا تھا تو کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا اور مرنے کے بعد بھی اسے ہیون میں جگہ نہیں ملتی۔ اسے ایک ڈریگن بنا کے ٹی پاٹ میں بند کر دیا گیا تھا اور زمین پہ بھیج دیا گیا تھا۔ اس کو 10 ماسٹرز کی وشز پوری کرنی تھی اور 1000 سال سے وہ یہی کوشش کر رہا تھا۔ اب ڈن اس کا لاسٹ ماسٹر تھا۔ وہ ڈن کو کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا، جو بھی لو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی ڈن کے پیچھے تھا وہ اور کوئی نہیں لینا کا فادر مسٹر وینگ تھا، اور ان کو وہ ٹی پاٹ چاہیے تھا۔ ان کو اب ڈن کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اور باقی تینوں آدمی ڈن کو پکڑنے جاتے ہیں۔ لینا بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے اور ان کے پیچھے آ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ڈن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹی پاٹ ڈن سے گر کے مسٹر وینگ کے پاس چلا جاتا ہے، بٹ ادھر اس آدمی کے دل میں لالچ آ جاتی ہے اور وہ مسٹر وینگ کو اوپر سے دھکا دے کے ٹی پاٹ لے لیتا ہے۔ وہ ٹی پاٹ سے ڈریگن کو سمن کرتا ہے اور وش میں سونے کا ہاتھ مانگتا ہے۔ اس ہاتھ سے وہ جس چیز کو بھی ٹچ کرتا ہے وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ ادھر مسٹر وینگ کی حالت بہت خراب تھی اور لینا انہیں دیکھ کے بہت رو رہی تھی۔ یہ دیکھ کے ڈن ٹی پاٹ لینے ان آدمیوں کی گاڑی کے پیچھے جاتا ہے۔
وہ اس آدمی کے ہاتھ سے بچتا ہوا فائٹ کرتا ہے اور فائٹنگ کے دوران اس آدمی کا ہاتھ گاڑی پہ لگ جاتا ہے، جس سے پوری گاڑی سونے کی بن جاتی ہے اور آؤٹ آف کنٹرول ہو کے پانی میں گر جاتی ہے۔ ڈن اور وہ دونوں آدمی ٹی پاٹ کو پکڑ لیتے ہیں، جس سے لینگ باہر تو آ جاتا ہے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں مان پاتا کیونکہ وہ دونوں اس کے ماسٹرز تھے۔ یہ دیکھ کے وہ آدمی ڈن کو دھکا مارتا ہے اور اس وجہ سے اب ڈن کو لینگ نظر آنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ماسٹر نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی ڈن کو اپنا سونے والا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ لینگ سامنے آ جاتا ہے اور ڈن کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ پورا گولڈ کا بن کے پانی میں گر جاتا ہے۔ ڈن یہ دیکھ کے اس آدمی کو دھکا مارتا ہے، اس کو اپنا ہی ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ پورے کا پورا سونے کا بن کے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ڈن لینگ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ لینگ بھی پانی میں ڈوب چکا تھا اور وہ ہیون کے گیٹ پہ پہنچ گیا تھا۔ وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ ہیون میں انٹر ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے سیلف لیس ایکٹ کیا ہے، لیکن لینگ کہتا ہے کہ اسے اپنے دوست ڈن کی ہیلپ کرنے دوبارہ زمین پہ جانا ہے۔ لینگ زمین پہ پہنچ کے ڈن کی لاسٹ وش پوری کر دیتا ہے، جو کہ لینا کے فادر کو بچانا تھی۔ لینا اپنے فادر کو بتاتی ہے کہ اسے یہ امیروں والی لائف نہیں بلکہ بس اپنے باپ کا پیار چاہیے۔ اب ڈن، لینا، ڈینا کی ماں اور مسٹر وینگ مل کے ایک ریسٹورانٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ڈن کو اسٹور روم سے ایک ٹی پاٹ ملتا ہے جس پہ وہی ڈریگن بنا ہوا تھا۔ جب وہ اسے رب کرتا ہے تو اسے وہاں لینگ نظر آتا ہے۔ لینگ ڈن کو بتاتا ہے کہ اس کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے اس نے ہیون جانے کا چانس ضائع کر دیا ہے، اب اسے دوبارہ 10 ماسٹرز کی وشز پوری کرنی ہوں گی۔ ڈن یہ سن کے لینگ کو ہگ کرتا ہے اور وہ ٹی پاٹ ایک کارٹ پہ رکھ دیتا ہے تاکہ اسے کوئی نیو ماسٹر مل جائے، اور ادھر ہی مووی ختم ہو جاتی ہے۔